ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس شہلا کہاں پر ہیں؟ ابھی تک کالج نہیں پہنچی، 1:15 ہو گیا ہے۔ سب کالج کی بچیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ میری بیٹی کافی دیر سے نکل گئی ہے، میں نے اس کو بہت منع کیا پر وہ نہیں رکی اور وہ چلی گئی ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ابھی تک کالج پہنچی۔ چلیں آپ فکر نہ کریں، پھر پہنچتی ہی ہوں گی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، ہوا بالکل بند تھی، گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ ایسے شدید موسم میں وہ سب لڑکیاں انتظار کی دوہری اذیت میں مبتلا بار بار کلاس روم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اپنی لیکچرار مس شہلا کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے فائنل ایگزامینیشن سر پر تھے۔ ایک قسم کا کالج سے وہ بالکل فری ہو چکی تھی، چھٹیوں پر تھی۔ کالج کے آخری روز ان کی اکنامکس ٹیچر نے انہیں خصوصی طور پر کچھ اہم نوٹس اور کچھ خصوصی ہدایات دینے کے لیے بلوایا تھا، اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا، اور وہ بھی خاص طور سے کالج انتظامیہ کی طرف سے، اس لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر بھی BSc اکنامکس کی ساری کلاس وقت مقرر پر حاضر تھی۔ لیکن ابھی تک خود مس شہلا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب بہت حیران ہو رہی تھی کیونکہ مس شہلا وقت کی بہت پابند تھیں۔ کلاس میں پیغام آیا، آپ لوگ تھوڑا ویٹ اور کر لیں، ابھی تک ہمارا آپ کی میم شہلا سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، شاید وہ راستے میں ہی ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، شہلا بس پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ ان سب کی بے چینی دیکھ کر میم تابندہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو ان سب کی نگاہیں بے ساختہ سامنے بلیک بورڈ کے اوپر لگی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ کھڑکی دوپہر کا 1:15 بجا رہی تھی، اور اس وقت کے حساب سے انہیں میم شہلا کا انتظار کرتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میم اب تو چھٹی ہونے والی ہے، اور تھوڑی دیر تک تو باقی کلاسز کو بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر میم شہلا تب تک بھی نہیں آئیں تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے؟ طیبہ منصور کا مزاج تو ویسے ہی تیکھا تھا، اور اس پر اصلاح حاصل دکھائی دیتے انتظار نے اس کا مزاج اور زیادہ برہم کر دیا تھا، اس لیے وہ بنا لحاظ کیے میم تابندہ سے الجھ پڑی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری ابھی بھی شہلا کے فادر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کافی دیر ہو گئی گھر سے کالج کے لیے نکل چکی ہیں، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یا پھر کوئی اور پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان مت ہوں، شہلا بس تھوڑی دیر میں ہی پہنچنے والی ہیں۔ میم تابندہ نے اپنے مخصوص نرم انداز سے طیبہ کے ساتھ ساتھ ان سب کی تسلی کروائی اور کلاس سے باہر کی راہ لی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ یار میرا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کالج جانے کا، امی بھی پرمیشن نہیں دے رہی تھی اس پر، یہ منحوس گرمی، پتہ ہے نا تمہیں، پتہ ہے نا کتنی مشکلوں سے آئی ہوں میں آج، اور اوپر سے یہ میم شہلا پتہ نہیں آتی بھی ہیں کہ لارا ہی لگا گئی ہیں ہمیں۔ سمن کی مایوسی اور اکتاحت میں ڈوبی آواز کلاس میں ابری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولیاں بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے نہیں یار، میم ضرور آئیں گی، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گی، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ آتی ہی ہوں گی۔ انم نے سمن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین بھرے انداز سے کہا تو سب اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا، اور ایسے میں جب 22-23 لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ باتیں نہ کریں۔ اب کلاس میں ان سب کی دبی دبی سرگوشیاں اور بے ساختہ امڑتے کہے گونجنے لگے تھے۔ ارے وہ دیکھو، بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور ہوا بھی کتنی مست ہو گئی ہے۔ یار یہ موسم اچانک اتنا اوسم کیسے ہو گیا؟ پتہ کرو کہیں میم شہلا پہنچ تو نہیں گئی کالج۔ وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ کہیں کھڑکی کے پاس بیٹھی نوبیا کی نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ اس کی چہکتی آواز نے سب لڑکیوں کی توجہ باہر کی طرف مبذول کرا دی۔ اب ساری لڑکیاں خوش دکھائی دینے لگی تھیں۔ آسمان پر کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوا چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے دن کی ساری روشنی نگل لی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ اس اوسم موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ دھار لیا تھا۔ کلاس کی سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحہ بلمحہ رنگ بدلتے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔
تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی، سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی کہ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پودے ہوا کے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے، ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھی۔ انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو کہ ان کے ہی گروپ کی تھی، ان کے سوا اور کسی نے بھی ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا اور خوفزدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر چکی تھی۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے، اور آج تو لگتا ہے کوئی رکشا ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اب؟ سمن موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا، اور وہ تو مس شہلا کا گھر بھی بہت دور تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھی، بس سیکٹر الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تم، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی تو وہ بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچاتی، سر پٹکتی، اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیاں دروازوں کو بھی ٹکرے مار مار کر زور و شور سے بیں بیں کرتی پھر رہی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گری پڑی اشیاء بھی بگولوں کی صورت فضا میں چکراتے پھر رہی تھی۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا اور کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ سب ایک دوسری سے لپٹی بری طرح رو رہی تھی۔ صرف چند لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھے ہوئے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک آسمان نے ایک رنگ اور بدلا، اور گہرے اور سیاہ بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ چندیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی کہ پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھی۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی جو چند کلاسز ہو رہی تھی، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ہی جھانکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹیں سپارک ہونے لگی۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوف زدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک اور جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ان کی قوت گویا ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ کالج آئی ہی کیوں، بلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے، اور اب تو ان سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی۔ ادھر دوسری طرف، بیٹا آج آپ کا جانا کیا ضروری ہے؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی، جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی بابا، یقین کریں اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ وعدہ کسی حال میں نہیں توڑتے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تھی، مگر پروفیسر صاحب کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھن جانے والی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ بابا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی، کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، بس ایک پیریڈ ہی تو لینا ہے مجھے، اور وہ بھی ایک ہی کلاس کا۔ میں بس یوں گئی اور یوں آئی، تب تک آپ کوئی بک وغیرہ پڑھ لیں یا پھر ریپیٹ میں کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے اپنے بابا کے ہاتھ تھامے ہوئے انہیں ایزی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنا بیگ شانے پر ڈال کر ضروری فائل سینے سے لگا کر گاڑی کی چابی ہلاتی انہیں مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی۔
وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی پروفیسر کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑا تھا، ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے ابھر آیا تھا۔ وہ ایک ٹک آہستہ آہستہ ہلتے دروازوں کو دیکھتے وہیں ساکت سے ہو گئے تھے۔ وہ جاتے جاتے ٹی وی آن کر گئی تھی اور ہلکی آواز میں چلتے کسی نیوز کی رنگ بدلتی لہریں ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کے ساتھ مدہم ہوتی عجیب سا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب جانے کب تک خود فراموشی کے عالم میں بیٹھے رہتے کہ ان کے قریب رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگی تھی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کی سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی اور اس کی گونجدار آواز کے ساتھ ہی ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈاب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس شہلا کہاں پر ہیں؟ ابھی تک کال ہی نہیں پہنچی، 1:15 ہو گیا ہے۔ سب کالج کی بچیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ میری بیٹی کافی دیر سے نکل گئی ہے، میں نے اس کو بہت منع کیا پر وہ نہیں رکی اور وہ چلی گئی ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ابھی تک کالج پہنچی۔ چلیں آپ فکر نہ کریں، پھر پہنچتی ہی ہوں گی۔ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہ سے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتی ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ سکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور یہ وہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے، مگر ان کی قسمت کہ انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑ رہی تھی اور یہ اندر ہوناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا۔ اور جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبتی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھی۔ اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ ہی روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودیا روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران و پریشان ہوتی منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں اور ہلکی رفتار چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شیلا آ گئیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ ٹیچر کی چہر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والی لڑکیوں کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ میڈم کے چہر پر پڑی۔ وہ وہاں سر جھکائے بیٹھی۔ مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینکس گاڈ میم کہ آپ آ گئیں، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میم شیلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ ان کی دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرمی اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑے رہتی تھی۔ مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور محبت بری کوئی لہر تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرو مہری بری تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی، ان سب کو دیکھ ہی رہی تھی۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان کی نگاہوں سے ملی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شیلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح یاد کر لیے تو بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں۔
जल्दी करो आप। ये आवाज़ भी मैम शैला की नहीं थी। अजीब सरसराती हुई धीमी सी आवाज़, जैसे कोई नींद के आलम में बोल रहा हो। अनम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा शैला के चेहरे की तरफ देखे। अनम ट्रांस में चलती हुई इनके करीब गई और फाइल इनसे ले ली। इसने रूम स्ट्रीम के ऊपर से चाक उठाया और इसी ट्रांस के आलम में बोर्ड की तरफ बढ़ गई। पूरी क्लास इस सूरत हाल पर हैरानो परेशान होती हुई अपने रजिस्टर खोलने लगी थी। जल्द ही अनम ने ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखने शुरू कर दिए। सब लड़कियां पूरे इन्हाक से वो सवाल उतारने में मसरूफ हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैम शैला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर जैसे ही अनम ने आखिरी सवाल बोर्ड पर लिखा, मैम शैला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सारी क्लास इनके एहतराम में इनके साथ ही खड़ी हो चुकी थी, मगर मैम ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। वो जैसे ख्वाब के आलम में चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रुकिए मैम, आपकी फाइल। शैला दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी कि अनम जैसे ही एक झटके से होश में आई थी। इसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ी तो बेसाख्ता इसे पीछे से पुकार बैठी। ये तुम रख लो, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो वहीं खड़े खड़े जरा सा पलटी थी। इसकी आंखों की वीरानी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में गहरा कर्ब और तकलीफ झलक रही थी। और हाँ, मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। सबको बता दो कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, किसी को लारा नहीं लगाया। मुझे अपने बच्चियों का फ्यूचर कल भी अजीज था और आज भी अजीज है। इनकी आंख से एक आंसू टपका और वो पलटकर हवा के सबक जोंक की तरह क्लास के खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। अनम फाइल हाथ में लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। बाकी लड़कियां भी खड़ी आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देख रही थी। इसके बाद, अनम अनम, तुमने सुना कुछ? तुम्हारी मैम शैला की डेथ हो गई। वो आखिरी पेपर्स देकर बाहर निकली तो सामने से आती किंजा से टकरा गई। किंजा इनकी क्लास फेलो जरूर थी, मगर इनकी सब्जेक्ट दूसरे थे, इसलिए इनकी सलाम दुआ तो जरूर थी, मगर गहरी दोस्ती कभी भी नहीं रही थी। और अब इसके मुंह से ये हवलनाक खबर सुनकर अनम के हाथों से चीजें गिर गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो किंजा? मैम शैला की डेथ कब और कैसे? और हमें क्यों पता नहीं चला इस बात का? अनम के पीछे पीछे समन, तैयबा, फातिमा और इरम भी आकर खड़ी हो गई थी और डूबते दिलों और उड़े हवासों के साथ इससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। लो जनाब, मुझे क्या पता कि ये वाक़या कब पेश आया। ये तो मैंने मैम ताबिंदा को मैम फायजा के साथ बातें करते सुना था, तो सोचा कि तुमसे कन्फर्म करती हूँ। भाई आखिर तो वो आप लोगों की फेवरेट मैम थी ना, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए था। इसने हैरत का इज़हार करते हुए कहा तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चलो हम अभी मैम ताबिंदा से पूछते हैं, चलकर शायद किंजा को कोई गलतफहमी हो गई है। समन ने स्टाफ रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा तो सब इसके पीछे चल पड़ी। हालांकि इन सब के दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे। किसी अनहोनी का एहसास इन्हें अभी से परेशान करने लगा था, मगर वो हर एहसास को ज़हनों से झटकती हुई आगे बढ़ रही थी। हाँ बेटा, ये खबर सच्ची है। शैला की वफात हो चुकी है, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इसके बाबा भी इसके बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। चंद दिन पहले इनकी भी हार्ट अटैक फेल की वजह से डेथ हो गई। मैम ताबिंदा से अपने बहते आंसू टिश्यू में जज्ब करते हुए दुख भरे अंदाज से कहा तो सब की सब बेसाख्ता रोने लगी। लेकिन कब मैम, ये हादसा कब और कैसे हुआ और हमें इसकी खबर क्यों नहीं हुई? इरम ने रोते हुए कहा तो इसके साथ साथ सब मैम की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। बस बेटा, ये उसी रोज का वाकया है जिस रोज इसने तुम लोगों को नोट्स देने के लिए बुलाया था। वो तो अपने वादे की पाबंद थी, इसलिए वक्त पर ही अपने घर से निकल पड़ी थी, मगर मौत इससे भी ज्यादा पंक्चुअल थी और शहला का शायद वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए इसकी मौत ने इसे रास्ते में ही आन लिया। वो गरीब तो कॉलेज पहुंच ही नहीं सकी और रास्ते में ही ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। हमें भी इनकी डेथ की खबर शाम को मिली थी और फिर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म पर इसने इस खबर को आप सब से छुपा लिया, क्योंकि आपकी शैला के साथ अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि हमें डर था कि अगर आपको ये न्यूज़ इसी वक्त दे दी जाती तो शायद आप में से कई स्टूडेंट्स पेपर ही ना दे पाती। इस तरह आपके पूरे 2 साल ज़ाया हो जाते, जो कि ना तो हमें कबूल था और ना ही शैला ऐसा चाहती थी। इसलिए बेटा, हमने आप सब से आपकी मैम की मौत की खबर को छुपा लिया। मैम फायजा ने अफसुर्दी के साथ इन्हें मुफस्सिल जवाब दिया तो वो सब रोना धोना भूल कर शौक के आलम में उन्हें देखने लगी। ये कैसे हो सकता है मैम? शैला तो उस दिन कॉलेज आई थी, उन्होंने हमें नोट्स भी दिए थे और ये देखिए इनकी फाइल भी अभी मेरे पास है और जो वो जाते जाते मुझे दे गई थी। अनम ने बेयकीनी से इन्हें देखते हुए कहा। वो ऐसे मशकूक निगाहों से देखने लगी। ये क्या कह रही हैं आप? शैला और कॉलेज आई थी?
ہم نے تو اسے نہیں دیکھا. ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا. وہ سب کی سب بہت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. میم 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا میم شہلا گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی. پھر آپ چلی گئیں تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا. اتنا شدید طوفان ہم نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا. اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی. پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شہلا اپنی چیئر پر بیٹھی تھی. اس وقت 2 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے. انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر وہ واپس چلی گئیں اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میم کالج ہی نہیں آئی تھی، تو پھر وہ کون تھی؟ اور انم کے اس سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سے سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا. میم تابندہ اور میم فائزہ نے بے یقینی سے بری خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. ان کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گیا تھا. خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹ سی گئی تھی. اپنی لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان لڑکیوں کی سیٹی بھی گم ہوئی جا رہی تھی. وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی. 2:10 مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بلا؟ اس کی گاڑی کی ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:15 ہو گئی تھی اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا. تو پھر کیسے اور کس طرح اور طوفان کب آیا تھا بیٹا؟ اس روز تو بس معمولی سی بارش ہوئی تھی اور اس سے پہلے تھوڑی سی آندھی چلی تھی. تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا. میم فائزہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا. ان کے آس پاس پھر وہی سی سرسراہٹیں دوڑنے لگی تھی. میم تابندہ اور فائزہ بھی چونک گئی تھی. ان کے پاس سے ایک دم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا سا گزرا تھا. اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بال یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں. لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی. ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئی. شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی. وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے کو آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جگڑ لیا تھا. ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا کہ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا. جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں رہی تھی. اور یہی حال ان سب ٹیچرز کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا. کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سب سوال سب کے ذہنوں میں جوں کے توں موجود تھے کہ آخر وہ تھی کون جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی. تو پیارے ساتھیو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری شیئر کرنے کے لیے ہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہم آپ کی سٹوری کو اپنے چینل پر پبلک کریں گے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. دنان وائس کو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. عدنان الیاس آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم. فی امان اللہ.